بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب تاریخ میں، تاریخ اسلام میں ان میں سے پیغمبر گرامی نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اس ہجرت کے کچھ اسباب ہیں۔ کفار مکہ نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں، بائیکاٹ کیا، شب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کیا، برا بلا کہا، تہمتیں لگائیں، مجنون کہا، جادوگر کہا۔ جب لیکن دیکھا پیغمبر اپنے عزم پر، اپنے ارادے میں، اپنے مشن میں قائم دائم، تو دشمن نے آپس میں میٹنگ کی۔ ایک وہاں مکہ میں ایک ہال ہوا کرتا تھا، کمیونٹی سینٹر تھا جس کا نام تھا دار الندوہ۔ وہاں پر یہ عام میٹنگیں کیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے عرب۔ وہاں پر یہ سارے جو قبائل تھے، ہر قبیلے کے ایک آدمی نے وہاں نمائندگی کی، پارٹیسپیشن کی۔ حتیٰ بنی ہاشم کا نمائندہ بھی وہاں بیٹھا جو پیغمبر کا خاندان تھا، کون؟ ابو لہب۔ اور وہاں پر مختلف رائے دی گئی، کہتے ہیں جس میں سے ایک لمبی داڑھی والا آدمی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، بعد میں احادیث نے بتایا وہ شیطان تھا، جی لمبی داڑھی والا۔ تو شاید وہ اگر مزید بتاتے تو پتہ ہی چلتا کہ اس کی شلوار بھی تھوڑی اوپر تھی، جی، اور اس کی جو ہے وہ قمیض بھی تھوڑی لمبی تھی، جی، لمبی داڑھی والا خلاصہ آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیا کرو کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دو، اور اس قتل میں ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو، کیونکہ اگر ایک آدمی کرے گا تو بنی ہاشم اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر بہت سارے قاتل ہوں گے تو وہ قصاص نہیں لے سکتے، زیادہ سے زیادہ دیت لیں گے۔ اب بھی شریعت کا قانون یہ ہے کہ قاتل اگر ایک ہو تو قصاص ہوگا، اگر قاتل بہت زیادہ ہوں تو دیت ہوگی، بہت زیادہ ہوں گے تو دیت ہوگی، سارے مل کے دیت دے دیں گے۔ یہ ایک شرعی قانون ہے، وہی عربوں کا جو قانون تھا وہی اس کی اسلام نے اس کو تائید کی ہے، اس کی کو تصدیق کیا، گوشن کیا۔ اب یہ فیصلہ کیا انہوں نے کیا کریں، پلان یہ ہے کہ ہم گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور گھیراؤ کرنے کے بعد جب تاریخ چھا جائے گی نا، مطمئن ہو جائیں گے محمد سو گئے، تو چاروں طرف سے حملہ کر کے محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیں گے، اور یہ کام ختم ہو جائے گا، ہماری ٹینشن وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرف سے اللہ کے رسول نے کو وحی الہی کے ذریعے اللہ نے پیغام دیا کہ یہ منصوبہ ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ محمد جا چکے ہیں، اپنے بستر پر ایسی شخصیت کو لٹائیں جو آپ کے شبیہ ہو، قد و کاٹھ میں، انداز میں، سونے کے انداز میں، استراحت کرنے کے انداز میں آپ سے شبیہ ہو، اور دوسرا ایسا آدمی ہو کہ جو کہ آپ کے بعد عرب کی امانتوں کو واپس کر سکے، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے امانتوں میں۔ کیوں؟ یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ مشہور یہ ہو جائے گا کہ یہ نہ ہو جائے کہ محمد امانتیں اپنے ساتھ لے گیا یا کہ ایمان امین آدمی کے حوالے کر کے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے امام علی کا انتخاب کیا، اور اس رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلے ہیں، گھر کا پہرا تھا، کنکریاں اٹھائی ہیں، ان کی طرف پھینکی ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیا، تو قرآن نے ارشاد ہوا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ کنکریاں آپ جب پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ نابینا ہو گئے، اور اللہ کے رسول وہاں سے نکل کر کے غار کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ملے ہیں خلیفہ اول، منصوبے کے ساتھ نہیں تھے کہ وہ ساتھ جائیں گے، راستے میں ملے ہیں تو اللہ کے رسول انہیں ساتھ لے گئے غار حرا میں،
اور پھر وہاں پر بھی اللہ نے اپنے رسول کی تائید کی ہے. ایک جو سنگل لفظ استعمال ہوا ہے، تثنیہ استعمال نہیں ہوا، تھال استعمال نہیں ہوا، کہ اللہ نے صرف اپنے رسول کی تائید کی. وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ وہاں پرابلم پیش آئی تو اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. اور این عبارت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو وہاں پر جب پہنچے ہیں، سامنے پانی، سمندر، دریا اور پیچھے دشمن، تو اب قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا چھڑی، کسی جگہ تک نہیں چھوڑی، پیچھے دشمن آگے پانی. جی جس طرح بعض ہمارے مومن کہتے ہیں کہ کیا کرے، اندر ہے نماز تو بعد ہے بارش. جی کسی جگہ کا نہیں چھوڑا. تو یہاں پر بھی شاید اس آدمی نے اس طرح کہا ہوگا کہ محمد یہاں لا کر مسئلہ ہماری بنا دیے. تو وہاں بھی حضرت موسیٰ نے کہا ان ربی معی، پریشان نہ بنی اسرائیل، میرا پروردگار میرے ساتھ. تو یہاں پر ہی اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یقین، اطمینان اللہ کے رسول کو حاصل تھا غار حرا میں، وہ خلیفہ اول کو نہیں حاصل تھا. اس لیے پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تسلی دینے کے لیے. اور اسی رات کو جب امام علی پیغمبر کے بستر پر سوئے ہیں تو اللہ نے وحی نازل کی ہے، آیا نازل ہوئی آپ کی شان میں، من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ وہ لوگ، ان کا مقام ہے، عظمت ہے، کہ جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں تاکہ خدا کی رضا حاصل کر سکیں. وہاں پر خداوند تعالیٰ نے احادیث میں ملتا ہے، جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں امام علی، اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر کے بھائی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے کر سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو علی اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اور جو تم نے کہا تھا نا کہ خدایا اس کو خلق نہ کرنا ہے انسان کو، کہ فسق و فجور کرے گا، فساد کرے گا، آج میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. بس یہ آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے، من یشری نفسہ، سورہ بقرہ میں ہے، اور 207 نمبر آیت ہے. یکم ربیع الاول کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر کی جو زوجہ تھیں زینب بنت خزیمہ انصاری، یہ فوت ہوئی ہیں 4 ہجری کو، یکم ربیع الاول کو. بس یہ خلاصہ واقعات تھے یکم ربیع الاول کے جو آپ خدمت میں پیش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد